حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کہا کہ لا الہ الا انت، تو اس میں بھی دونوں معنی پنہاں ہیں. یعنی اور کوئی ہوتا نا تو کیا کرتا، یا اللہ مصیبت میں پھنس گیا ہوں اب مجھے سے نکال دے، ہے نا، یہی کہتا نا، دعا کرتا کہ یا اللہ اس مصیبت میں پھنس گیا ہوں نکال دے. لیکن وہ پیغمبر کیا کہہ رہا ہے، دعا مانگنے کے بجائے کیا کہہ رہا ہے، لا الہ الا انت، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ کے سوا کوئی کرنے والا نہیں، اور پھر آپ کے سوا کوئی اس صورتحال سے نکالنے والا بھی نہیں. لا الہ. پھر کیا کہا، سبحانک، سبحان اللہ، سبحانک. آپ کے ذات لفظی معنی تو اس کے یہ ہوتے ہیں، اردو بیچاری تنگ دبا، وہ کہاں ترجمہ کرے عربی کے اور روحانی اور مقدس الفاظ کا کیا ترجمہ کرے. لیکن ہم کیا کہہ دیتے ہیں، سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، میں آپ کی تسبیح کرتا ہوں، یعنی آپ کے بارے میں یہ اقرار کرتا ہوں کہ آپ کے ذات بے عیب ہے، آپ کے ذات میں کوئی عیب نہیں. سبحانک. تو اس کا کیا مطلب ہوا، یعنی یہ جو آپ نے مجھے مچھلی کے پیٹ میں بھیجا اور اس گھٹن میں مبتلا فرمایا اور اس یہ تکلیف پہنچائی، یہ آپ کے کسی عیب کی وجہ سے نہیں کہ آپ کو مجھ سے دشمنی ہو، یا آپ جو ہے میرا برا چاہتے ہو، میری بدخائی چاہتے ہو، بدخائی کرتے ہو. یہ آپ کے کسی عیب، آپ کی ذات تو بے عیب ہے، لہذا جو کچھ آپ نے کیا وہ عین مبنی بر انصاف تھا. وہ در حقیقت اس کے اندر کوئی عیب نہیں تھا، اس میں کوئی جھول نہیں تھا، اس میں کوئی کمی نہیں تھی. جو کچھ کیا وہ آپ نے برحق کی، میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں. اور پھر اس آگے کہہ دیا، آپ تو کیا کرتے، آپ تو کوئی بدخواہی کیا کرتے، ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ آپ بدخواہی کریں، میری دشمنی کریں. انی کنت من الظالمین. حقیقت میں تو میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے تھا، حقیقت میں تو مجھ سے ہی غلطی ہوئی ہے، مجھ سے ہی زیادتی ہوئی ہے، اور اس زیادتی کا نتیجہ مجھے بھگت رہا. تو میں آپ کے اس فعل پر راضی بھی ہوں کہ آپ نے درست کیا، جو کچھ کیا برحق کیا، کرنے والے آپ ہی ہیں، اور کوئی آپ کی طرف اس میں شکوہ اور گلہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ کی ذات بے عیب ہے. ہاں در حقیقت خرابی میری ہی تھی، غلطی میری ہی تھی، لہذا کوئی شکوہ نہیں. لیکن پھر لا الہ الا انت آپ ہی نے کیا اور آپ ہی اس کو دور کریں گے. لا الہ الا انت. تو یہ جملہ معمولی بات نہیں ہے، اس کو بعض حضرات نے اس میں اعظم قرار دیا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ اس میں اعظم ہے. اور یہ فرمایا گیا کہ جب بھی انسان کو کوئی مشکل پیش آئے، کوئی تکلیف پہنچے، کوئی صدمہ آئے، تو بندے کو یہ پڑھتے رہنا چاہیے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور سمجھ کے پڑھے گا نا، بے سمجھے سے ہی پڑھ لیتے ہیں بعض اوقات ہم لوگ، لیکن سمجھ کے پڑھو ان باتوں کو جو میں عرض کرتا ہوں کہ کرنے والا بھی وہی، بچانے والا بھی وہی، غلطی اس کی کوئی نہیں، غلطی میری. یہ کہہ دو تو کیا ہوگا، باری تعالیٰ کی رحمت جو اس میں آئے گی اور تمہیں اس تکلیف سے نکالے گی. اسی لیے بزرگان دین کا یہ معمول رہا ہے کہ ایسے موقع پر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی بہت کثرت کی.